ہوتے ہیں تو ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. آج میں کچھ اشعار پڑھا رہا تھا طالب علموں کو تو مجھے میرے ماہی کی بات یاد آئی. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب لفظ باتیں کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ہر لفظ میں ماہی نظر آتا ہے. پڑھا رہا تھا کہ گلدارے ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ. گلدارے ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ. گلدار ہست و بود کیا ہے؟ سلطان العارفین نے کہا تھا نا، یہ جو زندگی اور موت ہے نا اس کا تصور گلدار ہست و بود ہوتا ہے. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر چائی ہو. تو یہاں لاہوری کلندر نے فرمایا گلدار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ. رب کہتا ہے میں اس کے اندر ہوں، سرکار کہتے ہیں میں جانوں سے قریب. وہ دونوں چیزیں جب اندر ہیں، یار تیرے اندر بسدا تینوں ایویں پین فلیکھے. گلدار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، اپنے اندر جھانک مگر پیڑیا بیگانے ہار نہ چاہ. گلدار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار 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 دیکھ. اور جب بار بار دیکھے گا تو پھر احساس ہوگا ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. جب انسان اندر جھانکتا ہے نا پھر آنکھ کھلتی ہے. یہ میں وسیم بھائی کے کلام سے ایک عجیب موج میں آ کے میں وہ باتیں کر رہا ہوں. جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر لاہوری کلندر فرماتے ہیں کھولی ہیں شوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں شوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں کفے پائے یار دیکھ. ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. پھر جس طرف وہ دیکھتا ہے نا اسے ماہی کی خوشبو آتی ہے، اس کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں. اندر جھانکتا ہے تو دل میں بسی ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی پھر اسے اپنے اندر نظر آتی ہے. مگر ہمارا اندر تو ایسا ہے نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں. تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. فجر اڈیکاں شام اڈیکاں آنکھوں تے ساری عمر اڈیکاں. تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. لائی ہے ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. جناب سلیمان فارسی نے کہا سونا میں نے آتش قدوں میں آگے چلائی، میں نے پادریوں کے پاؤں دھو دھو کے پیے، میں نے راہبوں کے گھر پہ بیٹھ کے رات رات بھر پہرے دیے. تب جا کے کسی نے بتایا کہ جا اونچی کھجوروں کی سرزمین میں تجھے تیری آنکھوں کا طلبگار ملے گا. تب سے آنکھ میں شوق دید نے آنکھ کھولی تھی نا. تو جب شوق دید نے وہ آنکھ کھولی، سلیمان فارسی وہاں سے چلتے چلتے عرب کی سرزمین میں آئے. یہودی کے باغ میں نوکر ہو گئے. کھجور پہ چڑھ کے وہاں سے کھجوریں اتار رہے ہیں.
یہودی کا یار آیا. اس نے کہا یار عبداللہ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. جناب سلیمان فارسی اوپر سے اترے. کہا یار یہ جو باتیں تم کہہ رہے تھے نا پتہ نہیں میرے من کو کیوں تڑفائیاں آئیں گے اس سے. پھر سناؤ بات کیا کر رہے تھے. انہوں نے دوبارہ بات کی. یہودی مالک ناراض ہوا, اس نے تھپڑ مارا. اس نے کہا یار پہلے سنتے تھے چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے, ارے آج چوٹ لگنے سے ایک عجیب مزہ آیا ہے. پھر بتا وہ بات کون سی ہے. وہ بات جب اس نے بتائی, پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھی. اس نے کہا تھا وہ مدنی مائی جو ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے, وہ نذرانہ قبول کریں گے. تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی, گول چکر ہوگا ایک, اور اس پہ 3 حروف نقش ہوں گے. سلیمان فارسی نے شام کو کھجوریں لی اور مکہ پاک کی گلیوں میں تلاش کر لی. سامنے سے مولا کائنات آ رہی ہیں. مولا علی پکڑا بازو سے اور کہا آنے والے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تو کسی چیز کا متلاشی ہے. تیری آنکھوں کے سرخ ڈورے کہتے ہیں مدتوں سے تو کسی انتظار میں ہے, چلا میں تجھے لیے چلتا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. جب دیکھا نا سلیمان فارسی نے وہ تمکتا چہرہ, وہ ملے ہوئے پاؤں, وہ کنڈل مارتی ہوئی زلفیں, وہ خوبصورت اور دھیما پن, اندر کا وہ انتظار جو ہے وہ اور تڑپ کے آنکھوں میں آ گیا. مگر وہ 3 باتیں پھر یاد آئیں. کھجوریں پیش کی اور کہا سرکار میں صدقہ لے کے حاضر ہوں. سرکار نے دیکھا اور مسکرائے. ایک کھجور سبز یہ کہ آپ نے خود نہیں تناول فرمائی. پہلی نشانی پوری ہوئی. جناب سلیمان فارسی کا عشق اور 2 چند ہو گیا, بھانبڑ اور مچ گئے اندر. اور سلیمان فارسی نے کہا بلبل شوریدہ نالا ہے تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. سینے میں اس کو اور تھاما. دوسرے دن کا انتظار کیا, پھر کھجوریں اکٹھی کی. سرکار کی بارگاہ میں آئے, کھجوریں پیش کی اور کہا سرکار نذرانے کے طور پہ لے کے آیا ہوں. سرکار پھر مسکرائے. ایک کھجور اٹھائی اور سب سے پہلے خود تناول فرمائی. اب سلیمان فارسی کا عشق رقص کرنے لگا, کیونکہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. سلیمان فارسی نے کہا آقا 2 باتیں تو پوری ہو گئیں, سنا اگر اجازت ہو تو میں کمر سے کپڑا اٹھا لوں. سرکار نے مسکراتے ہوئے اجازت دی. سلیمان فارسی نے کپڑا اٹھایا, مہر نبوت پہ اپنے لب رکھے اور کہا سونا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.